پہلے شریک مقابلہ میں محمد جمال انصاری صاحب نے انہیں دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدر مجلس وہ ذمہ داران اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے آج کے اس بابرکت مجلس میں میں سورہ تغابن آیت نمبر 14، 15، 16 کی تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سورہ تغابن آیت نمبر 14 کے اندر فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہو. اور فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم معاف کر دو، درگزر فرما دو، بخش دو، تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا بڑا غفور رحیم ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اپنے مردوں کو اور بعض اولاد اپنے ماں باپ کو یاد الہی اور نیک اعمال سے روک دیتی ہے، جو در حقیقت دشمنی ہے. سورہ منافقون آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں بڑا گھاٹا ہے، بڑا نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر بھی فرما رہا ہے کہ ان سے ہوشیار رہو، اپنے دین کی نگہبانی، ان کی ضروریات فرمائشات کو پورا کرنے پر مقدم رکھو. مال دولت بیوی بچوں کی خاطر انسان قطع رحمی کر گزرتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر تل جاتا ہے، ان کی محبت میں پھنس کر احکام اسلامی کو پسے پشت ڈال دیتا ہے. ایک شخص نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا. حدیث اس طرح: عن ابن عباس وسأل رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبهم، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه الآية قال أبو عيسى حديث حسن صحيح.
اس آیت کے مطابق ایک شخص نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا یہ اہل مکہ میں سے چند لوگ تھے جو نئے نئے ایمان لائے تھے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں روک دیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑ رہے ہیں؟ جب وہ کچھ عرصے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے دین کی فقہ علم بہت زیادہ حاصل کر لیا ہے، تو انہوں نے گمان کیا کہ میرے بیوی اور بچوں کے چلتی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا نہ سکا، علم حاصل نہ کر سکا، اور یہ لوگ اتنے زیادہ علم حاصل کر لیے، فقہ حاصل کر لیے، چنانچہ انہوں نے اب سوچا کہ وہ اپنے بیوی اور بچوں کو سزا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اے ایمان والو تمہارے بعض بیوی اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار ہو، یعنی اب اگر معاف کر دو، درگزر فرما دو، بخش دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی اب درگزر فرما دو لیکن آئندہ کے لیے ہوشیار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر پہلے سے ہی محبت ڈال دی ہے، بیوی بچے مال کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے محبت ڈال دی ہے، لیکن اس میں غلو نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کے اندر، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے دلوں میں دنیاوی خواہشات یعنی بیوی بچے کی محبت، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، گھوڑے کی محبت، چوپائے جانور کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی ہے، لیکن یہ چند روز زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش اور امتحان ہے، جو تمہیں حرام چیز کے کمانے اور اللہ کے حق کو روکنے پر برانگیختہ کرتا ہے تو اللہ کی معصیت کرتے ہوئے ان کی اطاعت نہ کرو، یعنی اگر یہ تمہیں برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے تم ان کی بات مت مانو، اگر یہ بھلائی کی طرف دعوت دے رہا ہے تب تمہارے لیے صحیح ہے، ورنہ یہ تمہارے دشمن ہے۔ حدیث میں آتا ہے یؤتی برجل یوم القیامۃ یقال اکل عیال حسنات، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے اہل و عیال یہ تمہارے اعمال کو کھا گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص یہ دعا نہ کرے، کوئی بھی شخص یہ دعا نہ کرے اللہ مجھے فتنہ سے محفوظ رکھ، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی اپنے دین، اپنے اموال، اپنے بیوی بچوں کی طرف نہیں لوٹتا مگر وہ فتنہ پر مشتمل ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، اے اللہ میں تجھ سے ایسے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں جو گمراہ کرنے والی ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ازواجکم میں من تبعید کے لیے تمہارے ساری کی ساری بیویاں اعداء نہیں ہے، اور انما اموالکم و اولادکم فتنہ میں من ذکر نہیں کیا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت تمہارے دل کے اندر بس گئی ہے اور یہ تمہارے دل کی مشغولیت سے خالی نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں لمبے لمبے کرتے پہن کر آ رہے تھے، گرتے پڑتے سرخ رنگ کے کرتے پہنے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی نے ان دونوں کو لے کر آئے اور اپنے سامنے بٹھا دیا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو گرتے پڑتے آتے دیکھ کر صبر نہ کر سکا، آخر میں نے ان دونوں بچوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میرے بھائیو اس کے بعد اگلی آیت میں فرماتا ہے فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔
اپنے طاقت کے مطابق ڈرو، سنو، اطاعت کرو، اور جو اللہ تبارک نے رزق دیا ہے وہ انفقو، اور خرچ کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کیا کہ اپنے طاقت کے مطابق ڈرو۔ لیکن سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اپنے طاقت کے مطابق، ایمان والو اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس آیت کے اندر کیا فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنے طاقت کے مطابق ڈرو، وہاں حق جتنا حق ہے اس طرح ڈرو۔ چنانچہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حق تقاتہ والی، تو صحابہ کرام اتنے لمبے لمبے قیام کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، اور اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے کہ پیشانیاں زخمی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ یہ آیت اتار کر تخفیف کر دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا ما استطعتم، رسول تمہیں جس چیز سے منع کرے رک جاؤ، اور جس چیز کا تمہیں حکم دے اپنے استطاعت کے مطابق کر جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے جو شخص اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہے۔ مسلم کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملكم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا۔ لوگوں حرص اور بخیلی سے بچو، یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا۔ اس کی وجہ سے لوگوں نے خون ضیاء کیے اور حرام کو حلال کر لیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کے ایک شخص نے سوال کیا کہ ابو عبد الرحمن میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ قرآن میں جو شخص اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گا وہ کامیاب ہو گیا، اور میں تو خرچ کرنے سے میرا دل رکتا ہے، گھبراتا ہے۔ تو آپ نے کہا اس کنجوسی کا ذکر یہاں نہیں ہے، اس سے مراد دوسرے کا بخیلی سے مراد دوسرے کا مال چھین کر کھانا۔ ہاں بتایا کہ ہاں کنجوسی کا معنی بھی، بخیلی کا معنی بھی کنجوسی ہے جو بہت بری چیز ہے۔ اور ابو الحاج ازدی رحمہ اللہ فرماتے کہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک آدمی کو صرف یہی دعا کرتے ہوئے دیکھا اللہم انی اللہم اتنی شح نفسی، اللہ مجھے میرے نفس کے شح سے بچا لے۔ بار بار یہی دعا پڑھ رہے تھے۔ آخر کہہ رہے کہ مجھ سے رہا نہیں گا، آخر میں نے سوال کر دیا آخر آپ یہ دعا بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب اس سے بچاؤ ہو گیا تو نہ تو پھر زناکاری ہوگی، نہ چوری ہوگی، اور نہ کوئی برا کام ہوگا، اب جو میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔ شکریہ۔ اور آخری شریک مقابلہ ہے محمد عبدالحق صاحب۔